اور پھر جناب سیدہ سلام علیہ جن کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ عجیب سوچ میں ہمارے بھائی موجود ہیں. ایک طرف سے کہتے ہیں کہ جناب سیدہ اپنا حق لینے گئی تھی لیکن ان کا حق بنتا نہیں تھا، اور اگر حق بنتا نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ بی بی نعوذ باللہ اپنا حق کا ناجائز مطالبہ کرنے کے لیے گئی تھی. اگر ہم یہاں پر بات کہتے ہیں حتیٰ خود اہل سنت علماء نے جب یہ بات کی ہے کہ بی بی خطا پر تھی، بی بی ناجائز مطالبہ کرنے کے لیے گئی، تو خود اہل سنت ہی عوام نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی کہ نہیں یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ بی بی ناجائز مطالبہ کرنے کے لیے گئی، بی بی خطا پر تھی. یہ عجیب منطق. اگر آپ نے کہا کہ وہ جائز کام کر رہا تھا تو اس کا مطلب بی بی کا کام جائز نہیں تھا، اور اگر آپ نے کہا کہ بی بی کا کام جائز تھا تو اس کا مطلب وہ ناجائز کام کر رہا. اس کے علاوہ تو کوئی صورت نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ رات بھی ہے اور دن بھی ہے، یا دن ہے یا رات ہے. تو علماء اہل سنت بھی اس معاملے کو بیان کرنے بڑا کتراتے اور ڈرتے ہیں کہ کیا لفظ استعمال کریں، اور انہوں نے اس طریقے سے چیپٹر کلوز کر دیا کہ مشاجرات صحابہ پر گفتگو نہیں ہوگی. مجھے کوئی ایک ایسا موضوع بتا دے بالخصوص پیغمبر کی زندگی میں، پیغمبر کی امت کے بارے میں، کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہو کہ اسے ڈسکس نہ کیا جائے. یہ بڑا خطرناک موضوع ہے، اسے ڈسکس نہ کیا جائے. ہاں توحید کے بارے میں ہے لیکن توحید سے ہٹ کر تو نہیں ہے. کیوں ڈسکس نہ کیا جائے؟ قرآن تو بار بار یہ دعوت دے رہا ہے. فبشر عباد الذین یستمعون القول، سورہ زمر کی آیت نمبر 17 اور 18. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. قرآن کتنی خوبصورت بات کہہ رہا ہے. بشارت ہے، خوشخبری ہے ان بندگان خدا کے لیے جو سبھی کی بات غور سے سنتے ہیں. بہت ضروری ہے بغیر تعصب کے، بغیر تفریقے کے ہر ایک کی بات غور سے سنیں. اس کے پاس دلیل کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یستمعون القول. اچھا یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا نا غور سے سنتے ہیں، یہ غور کا لفظ بھی قرآن نے آیا استعمال کیا ہے. ورنہ سننے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں، ایک ہوتا ہے یسمعون، ایک ہوتا ہے یستمعون. یسمعون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سننا، صرف سننا، چاہے وہ غور سے سنا جائے یا نہ سنا جائے، سننا، اس کو کہتے ہیں یسمعون. لیکن یہاں پر صرف سننے کا لفظ نہیں ہے، کہا یستمعون، توجہ کے ساتھ غور سے سنتے ہیں دوسروں کی باتوں. اور میں اس بات کو اور آسان کر دوں آپ کے لیے. دیکھیں گانا جب بج رہا ہو کہیں پر، ویسے تو پرہیز کرنا چاہیے اس سے، لیکن یہ فکری مسئلہ ہے جو میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں کہ گانا اگر ہم بس کے اندر سوار ہوئے، ٹرین میں سوار ہوئے، ٹیکسی میں سوار ہوئے اور وہاں پر گانا بج رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی بند کر دو لیکن وہ بند نہیں کر رہا، تو کیا ہمارا وہاں پر بیٹھنا حرام ہے یا حرام نہیں ہے؟ روایات کی روشنی میں مراجع نے فتویٰ بیان کیا، کہا کہ اگر مجبور ہو گئے ہیں آپ ایسی جگہ پر، یا مجبور نہیں ہوئے لیکن آپ وہاں پر بیٹھے اور گانا بج رہا ہے، تو سماع کرنا پھر بھی جائز ہے، استماع کرنا جائز نہیں. سماع کیا مطلب؟ یعنی کانوں میں آواز تو پڑ رہی ہے لیکن انسان توجہ نہیں کر رہا اس گانے کی طرف. ہے میرے ساتھ؟ اگر توجہ نہیں ہے اس گانے کی طرف، اس کی آواز کی طرف، اس کے الفاظ کی طرف، تو پھر بھی بیٹھنا جائز ہے. لیکن اگر توجہ سے غور سے انسان سن رہا ہے گانے کو تو پھر حرام ہے. اتنا اہم فرق ہے سماع اور استماع کے اندر، حلال و حرام کا فرق ہو جاتا ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یستمعون القول، یہ قول کو، لوگوں کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں. چاہے کوئی بھی بات کرے، مفتی صاحب بات کریں، علامہ صاحب بات کریں، مولوی صاحب بات کریں، آیت اللہ بات کرے، اب تو انجینئر بھی آ گئے، انجینئر بات کرے، کوئی بھی بات کرے، ہر ایک کی بات کو غور سے سنتے ہیں. اچھی بات ہے، ذہن کھولے گا، سوالات پیدا ہوں گے تو جوابات ملیں گے. سب کی بات کو غور سے سنتے. پھر کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، باتیں سب کی سنتے ہیں لیکن پیروی اس کی کرتے ہیں جو سب سے بہترین بات کہنے والا. کتنا منطقی حکم دیا ہے قرآن. اور پھر آگے شاہ فرماتا ہے کہ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی پروردگار نے ہدایت کر دی، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی صاحبان عقل و فہم. تو باتیں سب کی غور سے سنتے ہیں. اس لیے بہرحال آپ اس صحیح بخاری کی روایت کو ہمارے سامنے حل کیجئے کہ بیوی حق پر ہے یا وہ حق پر، بیوی کا مطالبہ جائز ہے یا اس کا مطالبہ جائز ہے.